پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، پیپلز پارٹی کے جیالے، پی ایس ایف، یوتھ، لائرز ونگ، ڈاکٹرز ونگ، سارے دوست آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور فیصل میر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد۔ لیڈیز ونگ، میری بہنیں، میری بیٹیاں، آپ کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فیصل میر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی سالگرہ کا انتہائی خوبصورت پروگرام رکھا۔ اتنی تعداد میں جیالوں کو یہاں پہ مدعو کیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ فیصل میر صاحب ایک بہت زبردست پولیٹیکل ورکر ہیں، اور میں نے اس سال میں لاہور میں، پہلے شاید میری اتنی ان سے نہیں تھی، لیکن جہاں لاہور میں آ کے دیکھا کہ ہر وقت پیپلز پارٹی کے لیے دن رات بھاگ دوڑ اور جدوجہد کرتے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ توقع کرتا ہوں کہ اسی محنت، اسی جوش اور اسی جذبے کے ساتھ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اور جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی ایک حقیقی جمہوری پارٹی ہے، اور یہ پنجاب کی پارٹی ہے، اور انشاءاللہ اس نے پنجاب میں بحال ہونا ہے، اس نے اس مقام پہ پہنچنا ہے جہاں پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور پہ یہ تھی، اور آپ نے اور ہم نے اور سب نے مل کے انشاءاللہ اس کو اس مقام پر تک انشاءاللہ پہنچانا ہے۔ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، وہ ہمارے قائد تو ہیں ہی ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اتنے ویژن والا، اتنا ویژنری بندہ میں نے نہیں دیکھا، اور ایک لیڈر میں جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ آصف علی زرداری میں موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہادتوں کی ایک عظیم داستان ہے۔ پاکستان، میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے کہ جس کے پاس شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر، جناب آصف علی زرداری صاحب جیسا لیڈر، اور جناب بلاول بھٹو جیسا لیڈر ہے۔ لیڈروں کی ایک لڑی ہے، اور کسی پارٹی کے پاس اس قد کاٹ کی، اس لیول کی لیڈرشپ موجود نہیں ہے۔ قوموں کی زندگی میں لیڈر آتے ہیں، صدیوں بعد کسی قوم کو اللہ جو ہے وہ لیڈرشپ دیتا ہے، جیسے ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں دی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی وہ عظیم پارٹی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو دنیا میں ٹاپ لیول کی لیڈرشپ میں موجود تھے، لیکن ان کی شہادت کے بعد اللہ نے ان کی بیٹی کو اس لیول کا لیڈر بنا کے ہمیں دیا۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بدقسمت قوم ہیں کہ ہم نے ان عظیم لیڈروں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کیا، اور آج ملک کی جو صورتحال ہے، اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 4.25 سال کے بعد کچھ ٹائم اور مل جاتا تو دیکھیں کہ یہ ملک کہاں پہ ہوتا۔ آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو خدمات ہیں اور جو اس ملک کے لیے کیے ہوئے کام ہیں، ان کو میں گننا شروع کروں تو شاید مغرب پڑ جائے، اور اگر ان 4.25 سال کی خدمات اس ملک کے لیے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ہیں وہ مائنس کر دی جائیں تو بہت کم بچتا ہے پیچھے۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری تو وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی
مشکلات میں گزاری، جیلیں کاٹی، بیماریاں برداشت کی، اپنی زبان کٹوائی، آپ نے پہ بہت سارے ظلم برداشت کیے، لیکن شہیدوں کی اس خاندان بھٹو خاندان سے اپنی وفاداری انہوں نے نبھائی۔ اور جب سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے ان کی شادی ہوئی، یہاں پہ جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ان 20 سال میں 14 سال 11 سال لگاتار اور 3 سال وقفے سے 14 سال جیل کاٹی، اور اس کے بعد محترمہ کی شہادت کے بعد آج اگر پاکستان مکمل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے تو اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے، کہ جب ہماری شہید قید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو ایک بہت بڑی علیحدگی کی لہر تھی جو سندھ کے لوگوں کے اندر تھی کہ ہمیشہ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ سندھیوں کے ساتھ زیادتی کیوں کی جاتی ہے۔ اور یقیناً یہ آصف علی زرداری صاحب کی شخصیت تھی، ان کی دلیری تھی، ان کے اندر اتنی ہمت تھی کہ انہوں نے اتنی عظیم اپنی قائد کو کھونے کے بعد اس سازش کو بھانپا اور انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور وہ جو پاکستان کھپے کا نعرہ ہے اسی کی وجہ سے آج یہ ملک مکمل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب کو اللہ نے وہ ویژن دیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، ایمانداری سے اگر زرداری صاحب کی شخصیت پہ روشنی ڈالنا شروع کرے تو ایک بہت لمبا ٹائم اس کے لیے چاہیے۔ 8 سے 13 تک جب آصف علی زرداری صاحب چائنا کا دورہ کرتے تھے، 8 سے 13 تک آصف علی زرداری صاحب نے 14 چائنا کے دورے کیے، اور ہمارے دوست اس وقت کہتے تھے کہ جی یہ پریزیڈنٹ صاحب روز چائنا چلے جاتے ہیں، اور کیونکہ ہم تو اتنے ظلم اور جبر اور پراپوگنڈا برداشت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پراپوگنڈا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف پراپوگنڈا، پھر آصف علی زرداری صاحب آئے تو ان کے خلاف پراپوگنڈا۔ تو جب وہ 8 سے 13 14 دورے کیے تو ہمارے دوست کہتے تھے کہ جی یہ زرداری صاحب روز چائنا چلے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ کوئی جزیرہ خرید رہے ہیں، وہاں پہ کوئی مل لگا رہے ہیں۔ آج تک ہمیں وہاں پہ کوئی جزیرہ اور مل تو نظر نہیں آئی، لیکن چائنا کی سپورٹ سے انڈیا کو جو ہم نے ناک آؤٹ کیا یہ ان 14 دوروں کا اثر ہے، اور ان 14 دوروں کی وجہ سے آج چائنا آؤٹ آف دا وے آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ 8 میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ویژن نے انہیں اللہ نے یہ ویژن دیا تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں اپنے سمت جو ہے اس کو درست کرنا پڑے گا، اور پوری دنیا میں دیکھیں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے اس 8 سے 13 تک اس ملک کی جمہوریت کے لیے جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اس 8 میں بھی ایم این اے تھا، راجہ صاحب بھی ایم این اے تھے۔ جب آپ 8 میں ایم این اے بنے اور پرویز مشرف اس ملک کا صدر تھا تو یقین کریں کہ میں پہلی دفعہ ایم این اے بنا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ بڑی مشکل سے پہلی دفعہ ایم این اے بنے ہیں، لیکن یہ ایم این اے شپ شاید مہینے کی ہے، 2 مہینے کی ہے یا 3 مہینے کی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس جو اختیار ہے پرویز مشرف کے پاس، تو وہ 58(2)B کے تحت اس کو 3-4 مہینے میں اس اسمبلی کو توڑ دے گا۔ اور یہ آصف علی زرداری کر سکتا ہے، دوسرا کوئی لیڈر یہ نہیں کر سکتا کہ ایک وردی والا صدر 58(2)B اس کے ہاتھ میں، ساری طاقت اس کے ہاتھ میں، اور پوری دنیا کو اور پورے پاکستان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیسے آصف علی زرداری نے اس صدر کو مکھن سے بال کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا، اور وہ ساری
جو اس کے ہاتھ میں اسلحہ بارود تھا وہ اس سے لے کے اپنے پاس لے لیا اور اس سے خالی ہاتھ جو ہے وہاں سے پریزیڈنسی سے نکال کے اس جمہوریت کو مضبوط کیا، اور پھر جب خود پریزیڈنٹ بنے تو یہاں پہ اختیار دینا بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ انہوں نے پریزیڈنٹ کے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، اور یہی وجہ ہے کہ 8 کے بعد آج 2025 تک دوبارہ کبھی یہاں پہ مارشل لا نہیں لگ سکا، دوبارہ کبھی اسمبلی نہیں ٹوٹ سکی، چاہے جس طرح بھی ہوا جمہوریت اور اسمبلیاں 5 سال جو ہے وہ چلتی رہی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پراپوگنڈا تو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ کے خلاف بھی ہوتا رہا۔ جیسے چائنا کے حوالے سے میں نے کہا کہ جی کوئی آئی لینڈ خرید رہے ہیں، کوئی وہاں پہ مل لگا رہے ہیں، اور آج دنیا نے دیکھا کہ ہمیں بتایا گیا پراپوگنڈا فلاں کی ٹانگ سے بام باندھ دیا، فلاں کو یہ کیا، فلاں کو وہ کیا، اور جب میں نے قریب آ کے ہم نے دیکھا تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے کہ آصف علی زرداری جیسا عظیم انسان کوئی ہے ہی نہیں، جو غریبوں سے محبت کرتے ہیں اور جو غریبوں کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ پہ اس طرح کے پراپوگنڈے چلاتے رہے، لوگوں کو ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہے، کہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ان دنوں کی۔ یہاں پہ تو لوگ جو ہے وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور کسی غریب کو 1 ٹکا دینا جو ہے وہ اپنے لیے وہ گوارا نہیں کرتے۔ یہ شاید باتیں میں پریزیڈنٹ کے سامنے ہم جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیٹا چھوڑ دو، میں نے اپنا کیس جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، آپ لوگ چھوڑ دو، جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دو۔ اور وہ ایسا عظیم انسان ہے کہ کسی کے بارے میں وہ دل میں کوئی بات نہیں رکھتے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیف الرحمان نے جھوٹے کیسز بنائے، اور جب وہ جیل میں روتا تھا تو پھر آصف علی زرداری صاحب ہی جا کے اس کو تبکی دے کے چپ کراتے تھے کہ خیر ہے کچھ نہیں، حوصلہ رکھ، میں نے 14 سال جیل کاٹ رہی ہے، تو 14 دن تو کاٹنا یہاں پہ۔ تو ان دنوں کی بات ہے، مجھے کسی نے بتایا، پھر میں نے اس کو پوچھا بھی کہ پریزیڈنٹ صاحب مونا ڈیپو گئے، مونا ڈیپو، وہاں پہ وہ گھوڑوں کا انہیں شوق ہے، تو وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو غریب چھوٹے ملازمین ہیں ان کو 20-20 ہزار میری جیب سے میری طرف سے ٹپ دے دو۔ تو مونا ڈیپو والوں نے کہا، سمجھا کہ شاید یہ کوئی سیٹ ہے یا شاید کوئی یہ بزنس مین ہے، وہ تو شیر کا بچہ ہے، ذمہ دار ہے اور کھلے دل کا مالک ہے۔ انہوں نے 1500 ملازمین کی لسٹ دے دی، 1500 ملازمین کی، کوئی اور ہوتا تو اسے غش پڑ جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ان سب 1500 کو 20-20 ہزار دے دو، اور یہ تو تم نے تھوڑی دی ہے، تمہیں 3000 کی دینی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو میں نے آپ کو دی، وہ اتنا عظیم انسان ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں وہ ان پہ وہ الزامات لگا کے، اور صرف وجہ یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ لیڈرشپ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اگر اس کے کریکٹر پہ حملے نہ کریں، اگر ان کا چہرہ خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، اگر ان کے خلاف پراپوگنڈا نہ کریں، تو جو نام نہاد بونے لیڈر بنائے گئے ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور آج کے دن اگر ہم کہتے ہیں سی پیک کا کریڈٹ لیتے ہیں، چائنا کے ساتھ تعلقات کا لیتے ہیں، تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے تو وہ کریڈٹ ہیں کہ جو بیان کیے جائیں تو اس کے لیے بڑا لمبا ٹائم چاہیے۔ آج اگر سی پیک ہے تو اس کی وجہ بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہے۔ سی پیک جو ہے وہ گوادر پورٹ کی وجہ سے ہے، اور گوادر پورٹ جو ہے وہ 150 سال کے لیے پرویز مشرف سنگاپور کو دے کے گیا تھا، اور وہ ایسا معاہدہ تھا کہ وہ معاہدہ ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے ٹیبل پہ بیٹھ کے سنگاپور کے ساتھ وہ 150 سال والا معاہدہ ختم کیا، بہت خوش اسلوبی کے ساتھ۔ نہ سنگاپور انٹرنیشنل کورٹ میں گیا، نہ کوئی رولا پڑا، اور انہوں نے وہ سنگاپور سے پورٹ گوادر پورٹ لے کے
चाइना को दी और चाइना के साथ सी पैक और ये एग्रीमेंट साइन किया। और ये 8 से 13 जो राजा परवेज अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इस सी पैक का और ग्वादर पोर्ट की ये रखा गया। उसके बाद क्रेडिट सारे लेते रहे। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदा साइन किया, वो काम किए। आज अगर आप देखें कि ईरान के साथ वो पाइपलाइन अगर मुकम्मल हो जाए तो हमारा सारा एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाता है, हमारा सारा मसला हल हो जाता है। मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, बातें बहुत सारी हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन राजा साहब ने भी बात करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर होने की हैसियत से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और उनका साया हमारे सिरों पर कायम रहे, और उनके विजन से और आपकी और हमारी कोशिश से इंशाअल्लाह वो वक्त प्रेसिडेंट साहब भी देखें, आप भी देखें और मैं भी देखूं कि जब शहीदों के वारिस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने और शहीदों की वो चेयर जो हमारा इंतजार कर रही है वो वापस शहीदों के खानदान में आए। देखिए बात यह है ना कि उस्मा बुखारी नहीं कोई नहीं, जो भी उन्होंने कहा अब उन पे मैं क्या बात करूं, उनको छुट्टी है। मैंने पहले आपको कहा था कि वो एग्जाम्प्ट है, जो मर्जी बोलती रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब, हमारे अवामी गवर्नर।